بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر حرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیش میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی۔ سب خوش رہتے جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کر لے، آپ کے اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا مال کر دیتے، آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑھی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ آپ کی دیانتداری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصلی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، پاک بازی، شرافت، دیانت و امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نفیہ نام کی عورت کے ذریعے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھی۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھی۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھی کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، خوبصورت اور پاکیزہ اور عرب کے اونچے خاندان سے تھی، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کی تھی۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں اور دیانت، سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئی کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب،
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہوئی۔ ان میں حضرت رقیہ سب سے بڑی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان سے بہائی گئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی اور ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔